اب جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا جس کو آپ نے ریفیوز کر دیا اس کو ماننے سے، تو مجھے بتایا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہوئے کہ نہ ماننے والے ہوئے؟ یار یہ تو ہارڈ کوشچن ہے، یہ ویری کیا سمپل. جواب No, دوں؟ no, look, again. Arais bhai, we have plenty of time. Let's make it again very easy for all of us. Look at this one. مرزا غلام احمد قادیانی اگر یہ کہے کہ ارائز مجھے مانو کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک ہیں. اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی کہا ہے. اس نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. آپ نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مان سکتا. اب اس کا نیسیسری رزلٹ کیا ہوا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ریجیکٹ کر دیا. یہی بنا نا؟ جی. اب مجھے بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ریجیکٹ کر دینے کے بعد اب آپ احمدیت میں کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ بتائیں ذرا مجھے. نہیں کھڑا ہوں تو آپ کے ساتھ، میں صرف سسٹم میں بورن آیا ہوں. یہ بات ہے، یہ بات. اب اس کا مطلب یہ ہوا رائز بھائی، ہم دو باتوں کو ہماری کوئی چوائس نہیں تھی. ٹھیک ہے میرے ارائز بھائی، دادا ہم نا پردادا ارائز بھائی دیکھیں، میں سوری قطع کلامی کی معذرت، سوری ٹو کٹ یو آف. ارائز بھائی دیکھیں، ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے بعد میں کہ ایک کلچر کیا ہے، کیسے ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت ہمیں پہلے فیصلہ کس بات کا کرنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا، آپ کے سامنے ہم نے ان کا دعویٰ پیش کیا. انہوں نے کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں. آپ نے کہا میں نہیں مانتا. ایسی بات ہے. یہ مسئلہ جو میں ایسے سوال کرتا تھا جماعت میں، وہ سوال نہیں کرنے دیتے رہے. وہ یہ نہیں چاہتے رہے ایک احمدی اٹھے اور واقع پوچھے. یہ میں نے ایک ہمارے مربی کو ایک دفعہ پوچھا تھا، کون بندہ گارنٹی دے رہا ہے یہ واقع حضرت مرزا غلام احمد، واقع وہ مسیح جو کہہ رہا ہے؟ وہ جواب نہیں دے، وہ دعا کرو اس کو بٹھا دو. ادھر 200 لوگ بیٹھے تھے اندر. جب ہم سوال کرتے تھے نا، وہ ہم کو بولنے نہیں دیتے. ارائز بھائی میں سمجھ لگی؟ I got that point. Inshallah I will address وہ that. ہمیشہ نا چپ وہ کہ نہیں یہ احمدی نہیں ہے، یہ خلاف میں ہے. نا آپ کی یہ دیکھیں راج بھائی، میں آپ کی اس بات کو یہاں پہ لکھ لیا ہے. یہ جو بھی آپ نے بات کی اس کو بھی لکھ لیا، جو آپ نے پہلے سسٹم کی بات اس کو بھی لکھ لیا. ان دونوں باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے. میں نے یہاں پہ لکھ لیا اپنے پاس دونوں باتیں. ابھی دیکھیں، پہلے ہم نے ایک بات کو مکمل کر کے اس گفتگو سے سائڈ پہ کرتے ہیں. اب دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی ارائز آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو رد کر چھوڑتے ہیں؟ نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ وہ صرف ایک ہیں، وہ دوبارہ نہیں. ایک ہیں. دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں راز بھائی؟ آپ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہیں. آپ نے کہا جی. آپ کا اس بات پہ ایمان ہے راز بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، جی الحمدللہ. اب دیکھیں ناؤ ارائز بھائی، دیکھیں when you believe in this that Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is only one person, right? جی. Now if anyone other than him will claim that I am Muhammadur Rasulullah, what will you say? دوبارہ حضرت محمد. I repeat, no problem. Look, جی. you said that you believe that Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam is only one person, the one who passed away more than 14 centuries ago. Clear? جی. Okay. Now another person comes and he says, arise, I am Muhammadur Rasulullah. What would you reply to this person? یہ نہیں ہو سکتا. نیور. یہ نہیں ہو سکتا. Now Mirza Ghulam Ahmad Qadiani is saying to you and me and to all of us that I am Muhammadur Rasulullah. You said وہ میرے پر دادا نے بیعت کی، میں نے تو میرے کو چوائس بھی نہیں تھی، ہم نے پوچھا. No, that's fine. I come to that. ابھی ارائز بھائی دیکھیں، آپ نے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ نہیں مان سکتے. کیونکہ the reason is آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہیں. کلیئر؟
क्लियर है क्लियर. अब अराइज भाई इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट है. आपने जो बात अभी क्लियर की है, इट हैज़ ओनली वन कंक्लूजन, दैट यू हैव रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ मिर्जा गुलाम अहमद एंड यू हैव रिजेक्टेड द अहमदिया आइडियोलॉजी. नाउ in terms of your ideology, your theology, you are not Ahmadi anymore. Did you get my point? Did you get my point? जी. Okay. अभी हम आ जाते हैं उस बात पे कि भी आपके दादा ने उनकी या परदादा ने उनकी वो बैत कर ली. अब इस बात को देखें ज़रा. कुरान करीम में सूरह आराफ में लिखा हुआ है कि कल क़यामत के दिन लोग कहेंगे कि या अल्लाह हमारा क्या कसूर है, हमें तो क्यों पकड़ता है उस चीज़ के लिए जो हमारे बड़ों ने की थी. ये जब लोग कहेंगे तो अल्लाह ताला उनकी ये बात कबूल नहीं करेंगे. वाई? अब उसका जवाब सुने आप. अल्लाह ताला ने अराइज देख, अल्लाह ने आपको इंटेलेक्ट दिया, अल्लाह ने आपको हेल्थ दी, आपको एबिलिटीज़ दी, फैकल्टीज़ दी, और आज आपके सामने बात भी आ गई, बात आपको समझ भी आ गई. अब दादा परदादा ने जो किया उसका जवाब दादा परदादा देंगे, लेकिन अराइज जो कुछ करेगा अब बात को जानने और समझने के बाद इसका जवाब अराइज ने देना है. मेरी बात समझे आप? इज इट क्लियर अराइज? अल्हम्दुलिल्लाह. जी एक मिनट टाइम देना. नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. इन द मीन टाइम आमिर भाई यू कैन, आप जब भी चाहें इंशाल्लाह दरमियान में अपनी बात आमिर भाई कर सकते हैं. नहीं इम्तियाज़ भाई मैं बड़े गौर से सुन रहा था, बल्कि मैं इजाज़त लेने लगा था. जी जी. मैं इसी चीज़ में रुका था, मैंने कहा आप कंक्लूड, मगर बात बड़ी अच्छी है इम्तियाज़ भाई और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप जारी रखें. अब आप शामिल हो चुके हैं और अगर आपकी इस गुफ्तगू से किसी एक भाई की भी हिदायत का सामान बन सकता है तो मुझे लगता कि इसको रोकना चाहिए, बल्कि आपको जारी रखना चाहिए. मुझे इजाज़त दें. मैं गुस्ताखी माफ़. इंशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से चीज़ें आज सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह. खुसूसी तौर पर जो दोस्त हमें अब जुड़े हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी हुई है. लॉक वाला हिस्सा जो स्टार्ट के अंदर लगा है वो ना भूलिएगा. बड़े उम्दा तरीके से कई नुकात जो हैं वो निकल कर आए हैं. सबको सलाम, प्यार भरा, गलती कोताही माफ़. अपना ख्याल रखिएगा. फ़िमानिल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़ जनाब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जज़ाकल्लाहु खैर भाई, जज़ाकल्लाहु खैर. अच्छा अराइज भाई, when you are back you can unmute and you can talk. जी हाँ, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है. No, Arais, look at this one. Arais, it is the simplest question you can ask anyone. Why? Because there's no complexity. Why? Because it's commonsensical that there is only one Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very simple, very commonsensical. After that, if somebody claims to be Muhammad Rasulullah, by necessity he will be liar. Simple as that. ये मैंने सवाल एक हमारे सॉरी आपका माइक म्यूट हो गया है राइज भाई. जी मैंने ये सवाल पूछा था, मैं कि कौन बंदा हमको गारंटी दे रहा है ये वाकई बंदा मिर्जा गुलाम ही इज द रियल प्रॉमिस. उन्होंने फिर चुप कराया को दुआ करो. मैं कहा जब आपको जवाब नहीं दे सकते, हम सब एक बंदे को मानते हैं ना, मैंने उसको देखा है ना, मैंने उसको पूछा है. मैं सिर्फ सिस्टम में बॉर्न हुआ हूँ. अब वो फिर कुरान पे कहते हैं ये देखो वो पढ़ो. मैंने ठीक है लिखा है, वो तो हर कुरान बहुत बड़ा है. अब ये जवाब नहीं दे सकते. मैं कहीं ये कौन सी गारंटी दे रहे हैं? ठीक है उन्होंने अलेक्जेंडर दोई को एक चैलेंज दिया था, वो तो 6 महीने के बाद वो खुद ही अफवात पा गए थे. वो पहले चले गया, वो भी बीमार था, वो भी बूढ़े थे. मैं ये कौन से चैलेंज है जब एक बंदा खुद ही उनको चैलेंज दिया था और कह रहे हैं मैंने अलेक्जेंडर डोई को चैलेंज दे के वो भी कह रहे मैं एक मसीह हूँ, वो भी कह रहे मसीह. वो एक बूढ़ा था, वो भी बूढ़ा, वो 6 महीने के बाद वो चले गए, वो पहले चले गया था. मैं ये कौन सा चैलेंज है? अच्छा अभी मैं ना आपके सामने अराइज भाई, चूँकि हमें ना असल चीज़ को देखना है. अराइज भाई आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी. उर्दू नहीं, मुझे नहीं पढ़नी आती ना. कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं. मैं आपके सामने उर्दू भी पढ़ूंगा,
रेफरेंस भी दूंगा, ट्रांसलेशन भी करूंगा, ठीक है? ठीक है अराइज भाई? जी अब देखें ज़रा अराइज भाई, जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जानते होंगे alislam.org, जानते हैं? जी जी alislam.org के ऊपर एक किताब है जिसका नाम है कलिमतुल फसल। किताब को लिखने वाले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अपने बेटे हैं बशीर अहमद एमए। जी और किताब जब आप डाउनलोड करने के लिए अहमदिया वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे अहमदिया वेबसाइट के ऊपर एक नोट लिखा हुआ है कि ये जो किताब है, इट टेल्स यू द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ जमात अहमदिया ऑन द प्रॉफिटहुड ऑफ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। यू गेट द पॉइंट? यस तो ये जो किताब, द बुक इज नॉट गोना गिव यू एनी वन इंडिविजुअल ओपिनियन, नो, इट्स गोना गिव यू द ओपिनियन एंड द पोजीशन and the stance of Jamaat Ahmadiyya officially. Clear? Now, in that book, it says the following. I will read, I will translate, I'll give you reference. Masih Ma'ud Khud Muhammad Rasulullah hai. Nauzubillah. It says, the promised Messiah is Muhammadur Rasulullah himself. Now, arise. Obviously, you are in Ahmadiyya community. Who is promised Messiah? Mirza Ghulam Ahmad, right? हाँ वो कहते हैं यस जैसे जैसे वो कहते, ठीक है. And who is Muhammad Rasulullah? As we believe, you know this, right? जी Now, the son of Mirza Ghulam Qadiani, in this official book, he says, Masih Ma'ud Khud Muhammad Rasulullah hai. Now, it says that promised Messiah is Muhammad Rasulullah himself. Okay, now, यस now what is the reference? As you can see, obviously you can read the numbers. It says 13. Okay, this is number 13. This book, Yeah. Kalimatul Fasl, page number 105. The book I mentioned, page number 105 of that book. Now, look at next one. In the same book, it says, ये नबी कोई और नहीं बल्कि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. It says that this prophet, which prophet? Mirza Ghulam Ahmad. It says Mirza Ghulam Ahmad is not just any prophet, rather he is Muhammad himself sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Clear? क्लियर यस Next one. It says this one. कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा. It says in Qadian, Allah has sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam a second time. जी Now, as you can take the screenshot, they were number 13, 14 and 15. So page number 158, 116 and 105 of the book I mentioned before. Now, brother, arise. Please, brother, let's be honest in this discourse. जी Is there anything which is not clear in these references? नो No. Now arise. Everything you said about your forefathers, your grandparents, etc., with all due respect, that has become irrelevant. Why? Because they made a choice. On the day of judgment, they are answerable, they are accountable for their choice. Clear? या क्लियर Now it is your turn. You are going to make a choice for yourself for which you are responsible on the day of judgment. Now, equation is very simple. If you can believe, I'm sure you can't, hypothetically speaking, if you can believe that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani is Muhammad Rasulullah, if you can believe this, okay, then you can stay as Ahmadi. But as you said, yeah, you can't believe this. It means that Ahmadiyya is not an option for you. Rather, the only option for you is what we are presenting to you as what they call non-Ahmadis. Because your position is the position of us non-Ahmadis. Because we, who they call non-Ahmadis, we believe that there is only one Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Now, Yeah, last, if I left, I will lost yeah, everything. sorry, یہ بھی مسئلہ نا sorry. یہ جب یہ میں جماعت کو چھوڑوں گا نا یہ مسئلہ I will lost everything. یہ I come to that. I will you come know. to, but for now, arise. Let's go step by step. You tell me, and you already have made it very clear that you cannot believe. You said that you cannot believe that Mirza Ghulam Ahmad is Muhammad Rasulullah. So you said you can't believe this. Clear? Now, Jamaat is saying that Mirza Ghulam Qadiani is Muhammad Rasulullah. And you said, I can't believe this. So as far as the theology is concerned, the matter is finished. Okay? For you, the case is closed. Now I come to your point. I give you an analogy, okay? An example. The thing is یہ بھی دوسرا مسئلہ جب ایک احمدی ایگزامپل میں اب ہمارے جماعت میں ہوں ایگزامپل میرا ڈیڈنس ہو جب احمدی نہیں ہو ایک احمدی کے دوسرے جنازہ نہیں پڑھاتے نا جب ایگزامپل میں میرے کچھ ہو جائے tomorrow I don't know جب قسمت جب لکھا ہوتا ہے دنیا تو جانا پڑتا ہے اب جنازہ کون پڑھائے گا you know Did you understood what Imtiaz brother just said? yeah yes The claim of Jamaat and the claim of Mirza Ghulam, they claim is that he's the next upcoming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. You understand that? yeah yes That's why you're trying to put that in your mind. Says, look, this is what the claim of Jamaat is. This is what the claim of Mirza Ghulam. Na'udzubillah. You think that's the right thing? Well, it's a hard question, yeah. Now, Arise bhai, let me answer your question. You said few things. For example, one of the things you said that who will pray my janaza? You accept Islam, my brother. Come back to Islam. We sitting here live. We will give you this guarantee that wherever you are living, inshallah, Muslims will organize and pray janazah for you if you accept Islam, number one. Number two, you say, oh, but I may lose my family, I may lose my business, etc. Look at this one. I give you an example and then I will address the question. Arise, just imagine that one morning, when you leave for your work, you left your home intact. Everything is fine, safe and sound. When you come back, you see that all your home is on the ground. Someone has demolished your home. They have destroyed your property. It's all finished. And while you're standing there, obviously angry, okay? Somebody comes from the local council. He says, Mr. Arise, we need this place for government for such and such reason, and we are the ones who destroyed this, demolished this. Tell us, what was the cost of your home? What was the cost of all of your belongings? Let's suppose that you say, you know what, my property cost me $1 million. And you know what, my belongings were another $1 million. So it was $2 million. And the guy from the council says, you know what, this is the check for $10 million. Now you tell me, Arise, would you still be upset or happy? وہ چیک لینے کا نہیں لینے کا When you receive the check for 10 million and your actual loss was 2 million, would you be happy or angry? نہیں ہیپی Happy. Now, right now, you are thinking, oh, I may lose my family, for example. I may lose my business, for example. But subhanallah, on the day of judgment, the reward Allah has prepared for you, because you will lose all of that. For what? Because of Allah and His deen. So when you lose something for the local council, they definitely compensate you. And when you will lose something for Allah and His deen, would He not compensate you? جی یہ درست دے رہا ہوں Brother, very simple, my brother. Because if the local council, because of your loss, they can compensate you, then rest assured that Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, sustainer, and the owner of
everything that exists. He will compensate you in this life, inshallah, and the life to come. But your test is, do you trust Allah or you don't trust Allah? That's your test now. You get the point? Yes, I trust Allah. Yeah. That's it. So if you trust Allah, then you should not be worried about the cost you may have to pay, because whatever cost you will be paying, they will be paid back to you. Yes. So what else is left? You know, brother, Arise, you may be thinking, oh, it's just a utopian world. It's not a utopian world. It is a practical reality. Brother, Arise, I'm not sure that how much knowledge of history you have, but even if you have very little knowledge, you still get the point. Okay, my point is this: the companions, which we call the Sahaba, okay, when they accepted Islam, obviously their families abandoned them, they lost their businesses, some of them even lost their lives, and many things happened. But Arise, is it not true? Then Allah subhanahu wa ta'ala gave them the ownership and the kingdoms of Caesar and the Roman Emperor. So Roman Emperor Caesar and the Persian Emperor Kisra. Okay, I don't know the name in Urdu, but anyhow, in English. So basically, they sacrificed something for Allah, and in this dunya, Allah returned them the mighty kingdoms of this world. So what I'm trying to say, brother, Arise, is I give you another example which will bring the point further home to you. Arise, just imagine that if one day, let's suppose that you are extremely hungry, and by chance you don't have any money in your pocket, and someone comes to you and buys you a lunch or dinner or whatever, okay, because you did not have the money on that day. Now, in the future, if you happen to see that person in trouble, the one who gave you the food on that day, what would you do? उसको मदद करूंगा. Now, my brother, if you as a human being, you have this much honor that if somebody has done something for you, you want to pay back, right? Yes. How about Allah? If you are going to lose something for Allah, would He not pay back to you? Impossible. जी. So, brother, Arise, that's all we can do. Now, obviously, we don't want to be, to be pushy. We can't push anyone. But all I'm saying is that we presented the case to you. We tried to answer your questions. And now it is your time and it's your choice what you want to choose. Whatever choice you will make, remember, Arise, the choice you are going to make is not only going to determine your future, but also the future of your coming generations. And you know this very well. Yeah. Because when your forefathers made a wrong choice by joining Ahmadiyya, and now you paying the price, right? Now, if you will be staying in this thing after knowing all of that, then your kids will pay the price as well. Now, up to you. Yeah. And they will be saying on the live stream, you know what? It's not our fault. Our father Arise made this choice. They're going to say the same thing. Imtiaz brother, you understand Urdu, so go back to Urdu, please. You understand Urdu, but sometimes it's difficult for him to talk, so. No, inshallah, that's fine, because our intention is to get the point across. The language is just a medium. हाँ, ये मैं मानता हूँ अब ये ये थोड़ा है फैमिली का भी क्या कहते हैं ये जवाब देने का is really hard यार this is पहले मैं डिस्कस किया था ये सोचने का जवाब पूछने का So can I make one comment?
جماعت میں ہم کو جواب نہیں دیتے نا, وہ چپ بٹھا دیتے ہیں کرنے, آپ سوال پوچھ رہے ہو, پھر آپ احمدی نہیں ہو, یہ نہیں ہو, وہ نہیں ہو, وہ پھر ہم کو مس یوز کر ایزولیٹ کرتے نا ہم کو. جی اور جی میں نے کئی دفعہ سوال پوچھا تھا, اٹھا تھا, میں کہا کون سا بندہ یہ گارنٹی دے رہا ہے, اب وہ آگے نہیں بولنے, وہ نا پھر چپ, وہ پھر they kick you out from the mosque, you know. Brother Rise, I wanted to make one comment. You mentioned the we family will be nothing. We are going to want to ransom everyone that we loved to Yeah. be saved from the fire. Yeah. Like Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ma'arij, verse 11 to 14, that the criminal will wish to ransom themselves from the punishment by his children, by his brother, his nearest kindred, anyone that sheltered him, so he could be saved on that day. So I mean, I know family is everything in this dunya, but in the akhirah, family will be nothing. It will be just nafsi. So you have to save yourself. yeah. And Arise, let me tell you something. Somebody may be thinking, oh, you know what, because Arise does not know about Ahmadiyya theology, they're trying to trap Arise. Guess what? Right now, not in the future, right now I am ready. You are more than welcome to ask any cleric. Come, and the cleric and myself will talk to each other, and you can listen and observe. So the reason I said this, that don't think that we are trying to be boasting and saying all of that just in front of you. No problem, brother. We can say all of this and we can prove all of this no matter who is sitting here. Right now. You can try if you want. نہیں, میں کوئی نہیں جانتا ان سے, نہیں, میں نہیں جانتا. No, Raj, the reason I said this, somebody listening to us right now, or somebody may be thinking in the future who will listen to this conversation, oh, they try to trap a common person, he does not have the knowledge. No problem, bring the one who has knowledge. No problem. امتیاز بھائی نے وہ 2 آیات ذرا ریفرنس دے دیں قرآن پاک سے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی. اور وہ ایک دوسرا آیت ہے کہ دنیا کی خاطر اپنے آخرت کو نہ سودا کرو. وہ آیات قرآن پاک سے ریفرنس بھی دے دیتا. میں انشاءاللہ جناب لگاتا ہوں, آپ کریں بات, میں جناب تب تک نکال دیتا ہوں. آپ کس جماعت سے بلونگ کرتے ہیں بہن؟ آپ کی کون سا عقیدہ؟ سوری ارائز سے کون سی جماعت آپ جماعت اسلامی کا آپ بلونگ کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں, میں ہر اس جماعت سے بلونگ کرتا ہوں کہ جو کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہیں, اللہ صرف ایک ہے, اللہ کا قرآن صرف ایک ہے, ہمارے نبی کی سنت جو ہے نا وہ وہی ہے, اسی پہ عمل کرنے میں نجات ہے, اور آخرت میں میں نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. جو بندہ بھی یہ کہتا ہے وہ میری جماعت ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس کی جماعت ہوں. اس میں تو کوئی لمبی بات ہی نہیں ہے. پورے قرآن میں نا رائز بھائی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس گروپ میں جاؤ اس گروپ میں جاؤ. اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے. ہاں, ہمیں کس بات کا پابند کیا ہمارے دین نے کہ اللہ کو ایک مانو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ کہ وہی تنہا محمد رسول اللہ ہے. اوکے, اسی طرح آخرت پہ ایمان لاؤ, اسی طرح قرآن پہ ایمان لاؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلو اپنی استطاعت کے مطابق. یہی دین ہے ٹوٹل, اس سے ہمارا تعلق ہے, اسی کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور پتہ ہے رائز بھائی کیا, آپ لوگوں کو نا, آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہے, جماعت احمدیہ ان جنرل, آپ کو بتایا گیا کہ بھائی دیکھو اگر تم جماعت کو چھوڑو گے تو کون سے گروپ میں جاؤ گے, فلان دمکانا. میں بھائی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نا, میں آپ کو یہ اس چیز کی طرف انوائٹ کرتا ہوں, آپ آج ہی نا اپنے آپ کے قریب جو بھی مسلمانوں کی مسجد ہے آپ وہاں پہ جانا. 1 دن نہیں جاؤ, 2 دن نہیں جاؤ, 10 دن جاؤ. اگر کوئی بندہ بھی آپ کو یہ کہے گا نا کہ ہیلو آپ کیوں آئے ہو وہاں پہ, بھائی آپ نے ہمارا گروپ جوائن کیا ہے, آپ کس گروپ سے ہو,
یہ سارے کا سارا ایک فیئر، اسے کہتے ہیں فیئر مانگرنگ، ٹھیک ہے نا، ایک نا جنازہ کون پڑھائے گا، یہ بھی مسئلہ ہے، ہاں جنازہ کون پڑھائے گا، یہ سارا نا ایک فیک فیئر کریٹ کیا گیا ہے احمدیوں کو ریٹین کرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ ٹرائی کر لیں. آپ مجھے بتائیں اپنا عرائض بھائی، ابھی ہم آپ کو یہاں پہ ابھی بلا کے آپ کو ملوا دیتے ہیں، جن لوگوں نے اس سے پہلے جماعت قادیان کو چھوڑا ہے تو وہ کیا مر گئے ہیں، یا ان کے اوپر کسی تلوار لڑکی کہ بھئی آپ جوائن کرو کسی جماعت کو؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کا سب فراڈ ہے. کوئی آپ کا مجبور نہیں کرتا کہ آپ اسی چیز کے پابند ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ کو ایک ماننا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ ان کے اوپر ایمان رکھنا، آخرت پہ یقین رکھنا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی ایبلٹی کے مطابق اس پہ عمل کرنا، یہی دین ہے بس. کسی اور اس کے بعد کسی کو ماننا، کسی کی بیعت کرنا، کسی کا یہ کرنا، کسی کا وہ کرنا، یہ سب اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. چند ویک پہلے تھنک لائک ملینئر نے چھوڑی ہے جماعت. ہاں بالکل. پہلا جمعہ اس نے پڑھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسا لگا. کسی نے پوچھا کہ کون سے فرقے سے ہو، اس نے کہا بہت مزہ آیا. کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھتا. ہاں ہے ہی نہیں ہے. ہاں یہ کنٹرول، ہاں وہ کنٹرول کافی کرتے ہیں نا، وہ بھی مسئلہ ہے سارا. آپ دیکھیں نا عرائض بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو غلام پیدا کیا ہے کہ آزاد پیدا کیا ہے؟ آزاد پیدا. اب دیکھیں نا، آپ نے غلامی کا توق تو خود پہنا ہے. پھر اب آپ کہہ رہے جی کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں. بھائی آپ کیوں کنٹرول ہوتے ہو؟ آپ کو غلام ہو ان کے؟ نہیں تو ختم ہوگی بات. پھر کنٹرول تو بندہ خود ہی ہوتا ہے، کوئی دھکے سے تھوڑی کرتا ہے کوئی بندہ. جی ٹھیک ہے نا. آپ اگر خود ہی کنٹرول ہونا چاہیں اور غلام بن کے رہنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. وہ آپ کو جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہو نا، ڈیفینیٹلی یو آر ناٹ لیونگ ان پاکستان. ویئر یو لیونگ برادر؟ وچ کنٹری؟ ان جرمنی. In Germany, they can't make you their slaves. It's your own choice. Okay? So یہ جو آیت ابھی جو قرآن کی ورس ہمارے بھائی نے کہی، یہ آپ کے سامنے میں نے ڈسپلے کی. یہ سورہ نمبر ہے، سورہ نمبر کہاں پہ لکھا ہوا جس کا 62. اب مجھے اجازت دیں، میں اب سونے جا رہا ہوں. میں ادھر کوئی معنی، صرف یہ میں آیت، صرف جو ہمارے بھائی نے کہا صرف آیت پڑھ دوں. دیکھیں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ترجمہ لکھا ہوا، یہ دیکھ لیں. یہ میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا پڑھ دیا. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ no soul burdened with sin will bear the burden of another. بیسیکلی آپ کے فور فادر جن کی آپ نے پہلے بات کی ہے، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، ان سے پوچھے گا. اور آپ جو کچھ کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا. لیکن ایک آپ نے بات یاد رکھنی ہے، جیسے اپنے جو آپ کے بڑوں نے بوجھ اٹھایا، اس کی قیمت آج غلامی کی صورت میں آپ ادا کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس بوجھ کو اٹھا کے رکھیں گے تو اس کی قیمت کل آپ کے بچے ادا کریں گے. جی یس. اور ہم نے آپ کو بالکل، آپ جائیں جناب، ہیو اے گڈ سلیپ. ہم اتنا آپ کو بتا دیں کہ کبھی آپ کا کوئی مربی کہے کہ بھئی ہم نے جو بات چیت آپ سے کی ہے، ہم نے آپ کو ٹریپ کیا ہے، غلط کیا ہے، کچھ کیا ہے، ہم یہاں پہ لائیو بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پہ آ جائے، دنیا کے سامنے جتنی ہم نے بات کی ہے ثابت کر دیں گے. ٹھیک ہے راج بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ہماری دعائیں آپ کے لیے. اور انفارمیشن مل جانا ایک چیز ہے، اس کے بعد اب چوائس میک کرنا وہ آپ کی ہے. اور اگر آپ کی انٹینشن ہوگی، اف یو آر ڈٹرمنڈ ٹو میک دا رائٹ چوائس، اللہ ول فیسیلیٹیٹ دیٹ پاتھ فار یو. ناؤ اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو، because this is how Allah subhanahu wa ta'ala works. Okay, if you want to be guided and if you make intention, Allah will open up the pathway for you. But if you want to stay in this one, if you want to stay as a slave, your choice. Yeah. Okay Raj bhai, thank you very much. You are welcome in the future as well. Thank you very much. Allah Hafiz.